رومی سوسائٹی یوکے برمنگھم کے زیر اہتمام ایک شاندار محفل مشاعرہ کا اہتمام کیا گیا جس میں نامور شعراء کرام اور ادبی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈاکٹر عبدالباری تھے، جبکہ کراچی سے تعلق رکھنے والے شاعر خالد عرفان نے اس محفل کی صدارت کی۔ شعراء کرام نے اپنے انداز میں شاعری کے ذریعے شرکاء کو خوب محظوظ کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برمنگھم میں رومی سوسائٹی یوکے کے زیر اہتمام منعقدہ محفل مشاعرہ میں پروفیسر محمود رضا نے نظامت کے فرائض آسان طریقے سے سر انجام دیے۔ اس ادبی نشست کے میزبان ڈاکٹر عامر نواز تھے، جنہوں نے تقریب کا کامیاب انعقاد ممکن بنایا۔ محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک و نعت رسول مقبول سے ہوا، جس کی سعادت علی ہاشمی نے حاصل کی۔ ہو رہا تھا صدیاں گزر گئی ہیں، محسوس ہو رہا تھا صدیاں۔ محفل مشاعرہ میں جن ممتاز شعراء نے اپنا کلام پیش کیا ان میں شامل تھے افتخار جگنو، جہانگیر اشرف، ڈاکٹر مہتاب خان، فروغ نسیم، خواجہ محمد عارف، ڈاکٹر تاجلی نقوی، عامر امیر، ڈاکٹر رضیہ اسماعیل، جاوید اختر چوہدری سمیت دیگر شعراء شامل تھے۔ ہر شاعر نے اپنے منفرد انداز میں سیرت طیبہ، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اخلاقی اور روحانی اقدار پر مبنی کلام پیش کیا، جسے سامعین نے بے حد سراہا۔ شرکاء کی دلچسپی اور بھرپور داد سے ماحول معنویت اور ادب کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ خدا نے جب رضا پوچھی ہمارے ایک ہمدم سے، ذرا گھبرا گیا پہلے مگر پھر سوچ کر بولا، بتاؤں گا رضا اپنی اجازت لے کے بیگم سے۔ پھر نئی ایک ادا سے دیکھیں گے، ہم اسے ابتدا سے دیکھیں گے، پھر نئی ایک ادا سے دیکھیں گے، اب اسے دل لگی سے کیا دیکھیں، دل کو اس سے لگا کے دیکھیں۔ ہر جگہ شام و سحر مجھ کو پھرایا گنجا، اور ان کا کہنا تھا کہ گرمی سے بچایا ہے مجھے، ان کا کہنا تھا کہ گرمی سے بچایا ہے مجھے، وہ عکس خورشید سے مہتاب بنایا ہے مجھے۔ میں سامعین پہ جھپٹا ہوں وہ خزانے پر، کسی نے ملک کسی نے مشاعرہ لوٹا، اور سیاسی کارکن بھی شامل تحریک ہوتے ہیں، الیکشن جب بھی اپنے ملک میں نزدیک ہوتے ہیں، نہ جانے کیوں وہ مسلم لیگ میں جا کر نکل آئے، یہ کیسی لیگ ہے جس میں سے مسلم لیگ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر عامر نواز، پروفیسر محمود رضا، خالد عرفان اور دیگر نے CNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رومی سوسائٹی کی جانب سے اس بامقصد اور روح پرور محفل مشاعرہ کے انعقاد کو ادبی حلقوں میں بے حد پذیرائی مل رہی ہے اور اس سلسلہ کو جاری رکھا جائے گا۔ تمام شعراء کرام نے بڑا اچھا کلام پیش کیا، اور ہم اردو بیٹھک کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے اردو بیٹھک کے حوالے اسی قسم کی محفلوں کا انعقاد کرتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہاں کے رہنے والے، خصوصاً کہ جو نئی نوجوان نسل ہے، اس کے اندر جو اردو شاعری سے کوئی رغبت ہو، یہ ہمارا ایک مقصد ہے اردو بیٹھک۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ جو دیار غیر میں ہیں ان کو اپنے کلچر کے ساتھ جوڑا جائے، اپنے ادب کے ساتھ جوڑا جائے، اور وہ جو ہماری روایات ہیں، ہمارا کلچر ہے، ہماری شاعری ہے، نئی نسل کو اس کے ساتھ جوڑا جائے، اور یہاں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ میں پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں، اور یہ بھی تھا کہ لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی، بہت پروقار تقریب تھی، بڑا مزہ ہے، شارٹ اینڈ کرسپ جس کو کہتے ہیں، اور خالد عرفان صاحب کو کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن بڑی اچھی شاعری کی۔ پھر ایک موقع یہ بھی ہوا کہ ہم یہاں پر برمنگھم میں ہر سال آتے رہتے ہیں۔ ہمارے مزاحیہ شاعر ماشاءاللہ خالد عرفان صاحب نے اس دو دھاری تلوار پہ چلتے ہوئے بہت اچھا بیلنس قائم رکھا اور ناظرین کو بہت محظوظ کیا۔ باری صاحب کی خدمات کے ہم سب معترف ہیں۔ یہاں کی جو نئی نسل ہے اس کو ان تمام چیزوں سے روشناس کرانے کے لیے جیسے پروگراموں کی ضرورت ہے۔ آج کی اس محفل کا یہ اہتمام میں کیا رومی سوسائٹی نے، اس کا مقصد یہ تھا کہ اردو ادب کے فروغ کے لیے اور اس طرح کی محفلیں کو ریگولر انعقاد کیا جائے۔ یہ برمنگھم اور اس طرح کے دوسرے شہر، وہاں پہ ادبی سرگرمیاں ماشاءاللہ بہت ہوتی ہیں، اور پاکستان میں بھی ان کی گونج ہے، جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا۔ یہاں کے لکھنے والے بھی بہت اعلیٰ ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے جو بچے ہیں، نئی نسل ہے، اس سے ہم اردو میں بات کریں اور انہیں ایسا ماحول فراہم کریں کہ وہ اردو اور اپنی تہذیب سے منسلک رہیں۔ منتظمین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ایسے ادبی اور روحانی پروگرام مستقبل میں بھی منعقد کیے جائیں گے تاکہ اردو ادب کی ترویج اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی عام کی جا سکے۔